سردار انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے دی گئی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر میں بھی یوم عاشورا 10 محرم الحرام انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اسلام کی سربلندی اور حق و صداقت کی بالادستی کے لیے میدان کربلا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے عظیم قربانی دی تھی۔ یوم عاشورا اسی مناسبت سے ہر سال پورے مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں مساجد، امام بارگاہوں اور دیگر مقدس مقامات پر مجلس اعضاء کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جہاں علماء کرام اور ذاکرین نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور فلسفہ قربانی پر روشنی ڈالی۔ حضرت امام عالی مقام کی شخصیت کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی ولادت اور پیدائش کے بعد 7 سال 7 ماہ 7 دن یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور تربیت میں رہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کا پھول بھی قرار دیا اور یہاں تک فرمایا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حسین سفینہ نجات ہیں، یعنی جس نے ان کے دامن کو تھام لیا، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی، نجات ان کے لیے بہرحال مقدر ہے، ہر حال میں ان کو نجات ملے گی۔ کشمیر وادی کے شیعہ آبادی والے علاقوں میں چھوٹے بڑے تعزیہ، علم شریف اور ذوالجناح کے جلوس نکالے گئے، جن میں عزاداروں کی کثیر تعداد نے خم حسینی میں ماتم گریہ زاری اور سینہ زنی کی۔ محرم کے پورے مہینے اور خاص کر ابتدائی 10 دنوں تک مجلسوں، نور خوانی، مرثیہ خوانی اور ماتم کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں واقعہ کربلا ایک ایسا دلسوز سانحہ ہے کہ رہتی دنیا تک اس کا درد ہر ایک مسلمان کے دل میں اٹھتا رہے گا۔ کربلا حق و باطل کے درمیان امتیاز کی علامت ہے۔ ظلم اور بربریت کے خلاف اس کی مثال رہتی دنیا تک دی جاتی رہے گی۔ امام حسن ان کے جو بڑے بھائی ہیں، ان کی خلافت کا 6 مہینے کا وقفہ ہے، پھر اس کے بعد حضرت کاتب وحی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی بھی ہیں، ان کی مدت خلافت ہے۔ تو اس کے بعد جو اب جانشین بنا ہے تو اس کے جو عادات ہیں، اطوار ہیں، وہ تقریباً غیر اسلامی ہیں۔ ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام اس کو کس طرح برداشت کر سکتے تھے؟ آپ نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، جب آپ پر دباؤ پڑا کہ آپ بیعت کریں وقت کے حاکم کی، یزید کی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ امام عالی مقام نے اسلام کا دفاع کیا، اسے تحفظ فراہم کیا کہ خلافت علی منہاج نبوت، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے خلافت کی جو بنیاد ڈالی تھی اور جو پیرامیٹر تھا، اس کے تحفظ کے لیے حضرت امام عالی مقام نے قربانی دی۔ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جس سے عالم کی تمام چیزیں متاثر ہوئیں۔ آسمان متاثر ہوا، زمین، شمس و قمر متاثر ہوئے۔ یہ وہ غم انگیز اور عالم آفرین واقعہ ہے جس نے جاندار اور بے جان کو خون کے آنسو رلا دیا۔ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں ان کے اصحاب و انصار کے ساتھ 3 دن تک بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے میدان کربلا میں اسلام کی بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ایسی مثال قائم کی جس نے رہتی دنیا تک حق و باطل کے درمیان واضح حد کر دی۔ امام عالی مقام کی اندھوناک شہادت۔ اب ہمیں دونوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے، چونکہ اسلام اعتدال کا دین ہے، اس میں کہیں انتہا پسندی نہیں ہے، توسط ہے، اور اعتدال کے ساتھ ساتھ تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر ایک طرف ہم غمزدہ اگر ہیں امام عالی مقام کی شہادت کے حوالے سے، اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی مد نظر رکھنا کہ اس دن روزہ بھی ہمیں رکھنا چاہیے، اور جو عظیم الشان پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے انعامات سے نوازا ہے تو وہ بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ عاشورہ محرم میں ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی ہے اور ان کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے،
اور قیامت بھی جب آئے گی تو وہ بھی محرم کے دن ہوں گے، عاشورے کے ایام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ملت کی، انسانیت کی حفاظت کرے، اور شہدائے کرب و بلا اور انبیاء علیہ السلام، بالخصوص حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانیت، رواداری، محبت، خیر خواہی اور صلاح و فلاح کے مشن کی آبیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کربلا نہیں ہے افسانہ حسین کا، ہر ایک زندہ دل ہے ٹھکانہ حسین کا۔ وہ شاہ ہے، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے دین کا، ہوتا نہیں ہے ختم زمانہ حسین کا۔ ای ٹی بھارت کے لیے سری نگر سے پرویز الدین کی خصوصی رپورٹ۔